الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہدایت نامہ آیا ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے. ایک اللہ کا کلام جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، اور دوسرے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور اسوہ. حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. فرمایا کہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہی میں نہیں پڑ سکتے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اللہ کے رسول کی سنت. فرمایا کہ یہ دو چیزیں ہیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب تک تم اس کو لے کر چلو گے کبھی گمراہی میں نہیں جا سکتے. قرآن اور حدیث یہ دو بنیادیں ہیں اسلام کی، اور جو کچھ نکلا ہے وہ انہی دو چیزوں سے نکلا ہے. اجماع امت یعنی پوری امت کا کسی بات کے اوپر اجماع ہو جانا، متفق ہو جانا، یہ بھی ایک دلیل ہے، لیکن یہ دلیل بھی خود قرآن و سنت ہی سے ثابت ہے. اسی طرح حضرات فقہاء کرام کا قیاس اور اجتہاد یہ بھی قرآن اور سنت ہی سے ثابت ہے کہ اگر مجتہد وقت جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہو، قرآن اور حدیث کے اوپر گہری اس کی نظر ہو اور اس سلسلے میں اسے بصارت تامہ حاصل ہو، عربی زبان کا بھی ماہر ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ علوم شرعیہ سے بھی واقف ہو، اور اللہ نے اس کے اندر تفکر اور بصیرت کا مادہ رکھا ہو، تو ایسا شخص قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کر مسائل کو نکال سکتا ہے. یہ ہے اجتہاد، اور یہ اجتہاد بھی قرآن و سنت ہی سے ثابت ہے. تو اجماع امت ہو یا اجتہاد مجتہد ہو، یہ دونوں بھی قرآن و سنت ہی سے ثابت ہیں. اس لیے ہمارے لیے اصل الاصول دو چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جب تک آدمی ان دو چیزوں کو تھامتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جہاں اللہ کہتے ہیں کہ یہ کرو تو کرتا ہے، جہاں اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس سے رک جاؤ تو رک جاتا ہے،
جہاں نبی کا حکم آتا ہے کہ اس کو کرو تو کرتا ہے، جہاں نبی کا حکم آتا ہے کہ اس کو مت کرو چھوڑ دو تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، رک جاتا ہے۔ یہ ہے ہدایت پر گامزن ہونے والا۔ اور جو قرآن کی بات کو نہ مانتا ہو یا ماننے کے باوجود اس کے اوپر عمل نہ کرتا ہو، حدیث کو مانتا ہو لیکن اس کے مطابق اس کی زندگی نہ ہو، تو یہ آدمی اس ڈگر سے ہٹ جانے والا ہے جس پر اللہ اور اللہ کا رسول انسان کو چلانا چاہتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی آپ کو اس بات کا عہد کر کے چلنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں گے۔ قرآن نے اسی کا مطالبہ اس آیت میں کیا ہے جو ابھی میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تقوی اس کے اندر ہوگا، آخرت کی فکر اس کے اندر ہوگی، مرنے کے بعد جواب دہی کا احساس ہوگا، آخرت کی فکر لگی ہوئی ہوگی، قبر کے بارے میں سوچتا ہوگا کہ میں قبر میں بھی کبھی جانے والا ہوں، وہاں پر فرشتے آنے والے ہیں، مجھے وہاں فرشتوں کا جواب بھی دینا ہے، اور پھر اگر جواب نہ دے سکا تو وہاں پر قبر کے اندر بڑے ہولناک حالات پیش آ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حشر کا میدان بھی قائم ہونے والا ہے، اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے مجھے کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ پوچھیں گے اور مجھ کو جواب دینا ہوگا۔ ہر اچھائی کے بارے میں سوال ہوگا، ہر میری غفلت کے بارے میں سوال ہوگا، نماز کے بارے میں سوال ہوگا، زکات کے بارے میں سوال ہوگا، زندگی کی ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ وہاں پر کھڑے ہو کر مجھے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنا ہے۔ اس وقت میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اگر آج یہ احساس دل میں پیدا ہو گیا، اسی احساس کا نام ہے دراصل تقوی۔ اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر تقوی کی زندگی اختیار کرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اگر یہ تقوی والی زندگی انسان کی بن گئی تو اس کی زندگی کے اندر نکھار پیدا ہوگا، وہ اپنے ظاہر کو بھی بنائے گا، اپنے باطن کو بھی بنائے گا، اور لباس ہو، پوشاک ہو، چہرہ ہو، وضاقت ہو، اور پھر اس کے اعمال ہو، عبادات ہو، اس کی معاشرت ہو، اس کی تہذیب ہو، اور اس کے اخلاق ہو، اس کے کردار ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے سدھرتی جائے گی، بنتی جائے گی، سنورتی جائے گی، اس کے اندر خوبی اور کمال پیدا ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ایک بہترین انسان ہو جائے گا۔ آگے اللہ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں مرو، یعنی تمہاری موت اسلام والی ہونی چاہیے، اسلام کی حالت پر آنی چاہیے، اور اسلام کی حالت پر موت اس وقت آتی ہے انسان کو جب انسان اپنی زندگی میں اسلام کو لے کر چلتا ہے، جب زندگی بھر اسلام پر رہا، اس کا کھانا اسلامی طریقے کا، اس کا سونا اسلامی طریقے کا، اس کے عقائد اسلامی طریقے کے، اس کی بول چال اسلامی طریقے کی، اس کا رہن سہن اسلامی طریقے کا، اور اس کا لباس و پوشاک اسلامی طریقے کا، یہاں تک کہ اس کی تجارت بھی اسلامی طریقے کی، اس کے اخلاق میں بھی اسلامیت گھسی ہوئی ہے، اس کی معاشرت کے اندر بھی اسلامیت گھسی ہوئی ہے، ماں باپ سے سلوک ہے تو وہ اسلامی سلوک ہے، بھائیوں سے اس کا تعلق ہے تو وہ اسلامی طریقے کا ہے، غرض ہے کہ اس کی پوری کے پوری زندگی اسلام کے اندر ڈھلی ہوئی ہے، تو ایسا آدمی جب مرے گا تو موت بھی موت اسلام ہی کے طریقے پر آئے گی۔ اس لیے اللہ نے جو کہا وَلَا تَمُوتُنَّ، نہ مرو وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس میں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہاری موت تم اسلام پر چاہتے ہو تو تمہاری زندگی کو اسلامی بنانے کی کوشش کرو،
اور اسلام کے بارے میں ابھی عرض کر دیا، دو چیزیں ہیں، قرآن و سنت، اور پھر اسی سے نکلی ہوئی چیز ہے اجماع امت، اور اسی سے نکلی ہوئی چیز ہے اجتہاد مجتہد۔ یہ چار چیزیں ہیں، ان چار چیزوں سے جو زندگی بنے گی وہ اسلامی زندگی ہوگی، جو ان چار چیزوں سے ہٹی ہوئی زندگی ہوگی، یہ ان چار چیزوں میں سے کسی ایک سے ہٹی ہوئی زندگی ہوگی، وہ غیر اسلامی زندگی ہو جائے گی، یا اسلامیت کے اندر اس میں کمی آ جائے گی، اور وہ آدمی صحیح طریقے پر اسلامی زندگی کا حامل نہیں ہوگا۔ اس لیے اسے خوف کرنے کی ضرورت ہے کہ معلوم نہیں میری موت کیسے آئے گی۔ موت کی فکر زندگی سے شروع ہو، آج سے شروع ہو۔ اگر آج سے ہم نے اس بات کی فکر کر لی کہ میری موت اسلام پر آئے، میری موت کرنے کی موت ہو، میری موت اللہ کی رضا کی موت ہو، میری موت ایسی موت ہو کہ اس موت سے اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو، یہاں تک کہ میں سیدھے جنت پہنچ جاؤں۔ اگر اس کو کسی کی فکر آج سے لاحق ہو جائے تو پھر اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے۔ لیکن آج ہم بڑے بے خبر ہیں، بڑی غفلت کی زندگی ہو رہی ہے، بے شمار چیزیں ہماری زندگی میں غیر اسلامی پڑ رہی ہیں، غیر اسلامی طریقے ہماری زندگیوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ کہیں پر کافروں کے جیسے طریقے آ گئے، کہیں عیسائیوں کے جیسے طریقے آ گئے، کہیں یہودیوں کے جیسے طریقے آ گئے، کہیں دنیا داروں کے جیسے طریقے آ گئے، کہیں فاسقوں فاجروں جیسے طریقے آ گئے۔ یہ سارے طریقے ہماری زندگی میں داخل ہونے کے بعد ہمارے دین کو انہوں نے کچومر بنا دیا، اور اسی کچومر والی زندگی میں آج ہم زندگی کرتے جا رہے ہیں۔ ہم نے نام رکھا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے نام رکھا ہے کہ ہم اسلامی زندگی کر رہے ہیں، لیکن غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا شادی بیاہ میں کئی رسمیں ایسی ہیں جو کافروں کی رسمیں ہوتی ہیں۔ موت کا مرحلہ جب پیش آتا ہے، گھر کا کوئی فرد مر جاتا ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر کئی ایسی رسمیں اس وقت میں کی جاتی ہیں جن کا اسلام سے رتی برابر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے پر بعض مہینے آتے ہیں تو ان مہینوں کے اندر کچھ ایسی رسموں کو ایجاد کر لیا گیا ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلامی زندگی کر رہے ہیں۔ بھائی بزرگوں، اللہ کا مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ۔ یہ ادکچا ایمان، یہ ادکچا اسلام، یہ کچی مسلمانی، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے اس کا شان نزول بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم بھی تھے۔ یہودیوں میں ان کا بہت اونچا مقام تھا، اتنا اونچا مقام تھا کہ یہودی ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ہمارے درمیان عبداللہ بن سلام کا وہی مقام ہے جیسے کسی امت میں نبی کا مقام ہوتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ان کو دیا تھا، لیکن اللہ کو منظور ہوا، وہ اسلام لے آئے، انہوں نے اپنی عزت کو چھوڑ دیا۔ یہودی ان کو برا بھلا کہے، انہوں نے کہا کوئی مظاہرہ نہیں، حق کے قبول کرنے کے لیے عزت کو گنوانا پڑے تو گنوا دوں گا، اپنے مقام کو ختم کرنا ہو تو ختم کر دوں گا، اپنی عزت کو خاک میں ملانا ہے تو خاک میں ملا دوں گا۔ لوگ مجھے گالیاں دے تو گالیاں دے، مجھے برا بھلا کہیں تو برا بھلا کہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے مجھے سب کچھ گوارا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہی عبداللہ بن سلام ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے یہودی مذہب پر تھا، اللہ نے مجھے توفیق دی تو اسلام لے آیا، میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت حرام اور ناجائز تھا، میں اسلام لے آیا ہوں اور اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت حلال ہے، وہاں حرام تھا یہاں حلال ہے، لیکن واجب اور ضروری تو نہیں ہے کہ جو بھی مسلمان بنے وہ اونٹ کا گوشت کھایا کرے۔ ہم میں کتنے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی اونٹ کا گوشت کھایا ہی نہیں ہوگا، بلکہ اونٹ کا گوشت بہت سارے نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ عرب والے کھاتے ہیں لیکن یہاں کے لوگوں کو نصیب ہی نہیں ہے، یا اگر ملتا بھی ہے تو توجہ نہیں ہے، اس لیے یہاں کے بہت سارے افراد ایسے ملیں گے کہ انہوں نے کبھی اونٹ کا گوشت دیکھا بھی نہیں، اونٹ کا گوشت کھایا بھی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر وہ اونٹ کا گوشت حرام تھا، ہماری شریعت اسلامیہ میں اونٹ کا گوشت کھانا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، صرف جائز ہے، کھانا چاہو تو کھا لو، منع نہیں ہے۔ اس لیے میں نے دل میں یہ ارادہ کیا ہے کہ یہودی مذہب کے پیش نظر کبھی اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تاکہ ان کی بات بھی صحیح رہ جائے اور اسلام کی بات بھی صحیح ہو جائے، اس لیے کہ وہاں تو حرام ہے تو ان کی بات بھی رہ جائے گی کہ بھائی کھایا نہیں، اور اسلام کے اندر ضروری نہیں ہے، صرف جائز ہے، نہ کھاؤ تو کوئی مذائقہ نہیں، اس لیے میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ نہ کھاؤ۔ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تھوڑی دیر گزری تھی، جبریل امین علیہ السلام قرآن پاک کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو سناتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا ہو۔ یہ کیا یہودیت کا بھی کوئی لحاظ کر کیا جا رہا ہے، کبھی عیسائیت کا لحاظ کیا جا رہا ہے، کسی مذہب کا اس میں لحاظ نہیں ہوگا، اسلام میں داخل ہونا ہو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونا ہو، یعنی کسی اور مذہب کا اس میں تصور اور ان کے عقائد یا ان کے نظریات، ان کے خیالات اور ان کے اصول، ان کے ضوابط کے پیش نظر یہاں کسی چیز کو نہ کرنا، یہاں کسی چیز سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ دراصل اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ جب اسلام نے چیز کو حلال کر دیا تو آپ ان کی رعایت کے اندر یہ سمجھے کہ مجھے نہیں کھانا چاہیے۔ بھائیو بزرگوں، یہ ہے اسلام کی تعلیم، اسلام میں مکمل داخل ہو رہا ہو۔ تمہارے اندر ہندوؤں کا طور طریقہ کیوں ہو، یہودیانہ انداز اور ان کی روش کیوں ہو، عیسائیوں کے طور طریقے کیوں آئے، کسی اور مذہب کی کوئی چیز اس کے اندر کیسے داخل ہو؟ نہیں، اسلام ایک مکمل مذہب ہے۔ اسلام نے خود اعلان فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ جب دین اسلام مکمل ہے تو ہمیں کسی اور جگہ سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا یہودیوں سے لینے کی ضرورت ہے؟ عیسائیوں سے کچھ لینے کی ضرورت ہے؟ ہندوؤں سے کچھ لینے کی ضرورت ہے؟ کافروں فاسقوں سے کچھ لینے کی ضرورت ہے؟ اور اسلام سے خارج کوئی اور چیز ہو تو اس کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام ایک مکمل مذہب ہے، مکمل دین ہے، جس کے اندر دستور حیات مکمل طور پر تلقین کیا گیا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے بہت ساری چیزوں کو اسلام کے نام پر قبول کر لیا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان عہد کرے اور تہیہ کرے کہ ہمارے اندر سے ان چیزوں کو ہم نکالیں گے، ان چیزوں کو دور کریں گے جو غیر اسلامی چیزیں ہیں۔ ہم قرآن کو دیکھیں گے، ہم سنت رسول کو دیکھیں گے، ہم اسوہ رسول کو دیکھیں گے، ہم طریقہ صحابہ کو دیکھیں گے،
ہم ائمہ مجتہدین کو دیکھیں گے، ہم اسلاف سلف صالحین کو دیکھیں گے، ان کے طور طریقوں پر چلیں گے جو ہم کو اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کے اوپر ہم کو چلانے کی فکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے کے اندر اللہ نے ہمارے لیے نجات مضمر رکھی۔ اللہ نے اس کے بارے میں کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرو مگر حالت اسلام میں، لہذا اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنانے کی پوری کوشش ہر مسلمان کو کرنا چاہیے تاکہ اس کی موت بھی اسلام کے مطابق آئے۔ بھائیوں بزرگوں، جیسے کہ میں نے عرض کیا اسلام ایک مکمل مذہب ہے۔ مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ جتنی انسان کی ضرورت شروع سے لے کر آخر تک ہے، ان ساری چیزوں میں اسلام نے ہماری رہنمائی کی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم کہ 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع فرمایا تھا، یعنی اپنی زندگی کا آخری حج۔ اس حج میں اللہ کے نبی کے ساتھ 1,24,000 صحابہ موجود تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان صحابہ کرام کو اپنی ادائیں دکھانے کے لیے، ارکان حج بتانے کے لیے، مناسک حج کی تعلیم فرمانے کے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر حج فرما رہے تھے۔ طواف آپ نے کیا، اونٹنی پر سوار ہو کر کیا، اور مواقع پر تشریف لے گئے، اونٹنی پر آپ سوار تھے تاکہ لوگ دیکھیں، اوپر سے نظر آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کیا کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام حجر اسود کے پاس تشریف لے گئے، وہاں آپ نے کیا کیا، بوسہ آپ نے کیسا لیا، اور طواف کرنے کا انداز کیا تھا، اور پھر سعی کا انداز کیا تھا، مینا میں آپ کی کیفیت کیا تھی، اور پھر اس کے بعد عرفات کے میدان میں آپ نے کیا کیا تھا، اور پھر عرفات میں پہنچنے کے بعد جب مناسک حج پورے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے، اور اونٹنی کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے 1,24,000 صحابہ کرام میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ دور اسپیکر کا نہیں تھا، لاؤڈ اسپیکر کے نام سے بھی کوئی وہاں آشنا نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے جب خطبہ دیا 1,24,000 صحابہ کرام کے درمیان میں اللہ کے نبی کی اس آواز کو پہلی صف والا جس طرح سن رہا تھا، آخری صف پہ اسی طرح آواز پہنچائی جا رہی تھی۔ یہ معجزہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا، اور جو آواز اللہ کے نبی علیہ السلام کی لوگوں تک پہنچی تھی اس کے اندر بہت ساری باتیں تھیں۔ آپ نے ایک لمبا خطبہ دیا، اپنی زندگی کا لمبا خطبہ، لیکن وہ کئی گھنٹوں کا نہیں تھا، بلکہ بعض علماء نے حساب لگایا ہے تو انہوں نے کہا 9 یا 10 منٹ کا وہ خطبہ ہے، جو اللہ کے نبی کی زندگی کا بڑا خطبہ ہے۔ اس خطبے کے اندر آپ نے اسلام کے تمام اصول و ضوابط کو پیش کیا ہے، تمام قوانین کا اجمالی ذکر فرمایا ہے، بہت ساری چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیش فرمانے کے بعد یہ لوگوں سے دریافت کیا کہ اے لوگوں، کیا بتاؤ کہ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا، یعنی دین کو میں نے تم تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا۔ سارے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اس کے بعد آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی اور اللہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ یہ واقعہ ہوا، اسی کے فوراً بعد جبریل امین علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں،
یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج کے دن دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ جو کچھ کے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی صلاح کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی نجات کے لیے ضروری تھا، وہ ساری کے ساری ہدایت کا پیغام آج مکمل کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد کوئی نیا حکم اسلام کے اندر نہیں آیا، اس کے پہلے جو آ گئے تھے اللہ نے دین اسلام کو مکمل کروا دیا۔ معلوم ہوا کہ دین اسلام کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے ہماری ضرورت کے جتنے احکام تھے، ہمارے لیے جو بھی ہدایت کا سامان تھا، وہ کسی بھی قسم سے تعلق رکھنے والا ہو ہماری زندگی سے، اللہ نے اس کو اس قرآن کے ذریعے سے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ساری دنیا تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے اندر عقائد بھی ہیں، اس کے اندر اعمال اور عبادات بھی ہیں، اور اس کے اندر ہماری معاشرت بھی ہے، اس کے اندر ہماری تہذیب و تمدن کا ذکر بھی ہے، اور اس کے اندر ہمارے اخلاق سے متعلق تعلیمات بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ کی طرف سے ہمیں معاملات کے بارے میں بھی ہدایت دی گئی ہے، اور پھر یہ کہ ہمارے لیے سیاست کے احکام بھی دیے گئے۔ اسی لیے امام شافعی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ دین نہیں جس کے اندر سیاست نہ ہو، اور وہ سیاست نہیں جو دین کے تابع نہ ہو۔ آج کی سیاست یہ سیاست نہیں ہے، آج کی سیاست حماقت ہے، آج کی سیاست شرارت ہے، آج کی سیاست لوگوں کو الو بنانا ہے، آج کی سیاست مال کے گھسوٹنے کا نام ہے، آج کی سیاست اپنے پیٹ پروری کا نام ہے، آج کی سیاست لوگوں کو انتشار میں مبتلا رکھنے کا نام ہے۔ لیکن جو دین اسلام سیاست پیش کرتا ہے وہ سیاست ہے جس کے اوپر کبھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی، اور پھر حضرت علی مرتضیٰ، یہ حضرات تھے جنہوں نے اسلامی شریعت، اسلامی سیاست پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے اندر شریعت کو نافذ کیا تھا۔ اسی لیے ایک موقع پر گاندھی جی نے کہا تھا، اور ان کا بیان اخبارات کے اندر چھپا ہوا ہے، انہوں نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ اگر کسی کو دنیا کے اندر صحیح جمہوریت قائم کرنا ہو تو پھر ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کے طریقے پر اپنی سیاست کا، اپنی حکومت کا نظام قائم کرنا چاہیے۔ اگر وہ نظام قائم ہوگا، اس زمانے کی انہوں نے جو حکومت کی اور جو سیاسی نظام دنیا میں قائم کیا شریعت کے اصولوں کے مطابق، وہ اگر قائم ہوگا تو دنیا کے اندر صحیح جمہوریت قائم ہوگی۔ آج جس کو جمہوریت کہتے ہیں وہ نام کی جمہوریت ہے، اس کے اندر حقیقت میں کوئی جمہوریت موجود نہیں۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ ساری کے ساری چیزیں دین اسلام کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ ہر بات کے اندر اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی جانب سے ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ اس کے مطابق زندگی کرو۔ یہ زندگی اسلامی زندگی ہے، عقیدہ ہو اسلامی عقیدہ، اعمال ہو عبادات ہو تو اسلامی اعمال و عبادات، ہماری معاشرت ہو تو وہ بھی اسلامی طریقے کے مطابق، ہماری تہذیب ہو تمدن ہو وہ بھی اسلامی تہذیب ہو اسلامی تمدن ہو، ہمارے معاملات ہو تو اسلامی معاملات ہو، ہماری سیاست ہو تو وہ بھی اسلام کے مطابق ہو۔ اس طریقے پر پورے کا پورا نظام اسلامی ہو، تب جا کر کہا جا سکتا ہے کہ ہم صحیح معنی میں مسلمان ہیں۔ ہاں، چونکہ سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ اس وقت تو ہمارے کنٹرول میں نہیں، اس لیے جو لوگ حکومت اپنی رکھتے ہیں، مسلم حکومتیں، ان سے ہمارا مطالبہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو حکومت دی ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کے اختیار میں
یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے، تو اس پورے نظام کو اسلامی نظام میں ڈالنے کی کوشش کرو، تمہاری سیاست کو، تمہاری حکومت کو بھی اسلامی نظام کے تحت میں قائم کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن بھائیو، جو ہمارے اختیار میں نہیں اور جہاں ہمارے اختیار میں نہیں، تو وہاں کم از کم ہم اور آپ کو اس بات کا عہد کرنا چاہیے، اس بات کا فیصلہ کر کے اٹھنا چاہیے کہ جو ہمارے اختیار میں ہے وہاں تک تو ہم اپنے طریقے پر پورے طریقے پر اسلام میں آنے کی کوشش کریں گے۔ عقائد ہیں تو ہم کیا اپنے عقائد، اسلامی عقائد بنانے میں کسی کے محتاج ہیں؟ ہمارے اعمال اور عبادات ہیں تو ان عبادات کو اسلامی طریقے پر ڈھالنے میں ہم کسی حکومت کے محتاج نہیں، ہم کسی اور کے محتاج نہیں۔ ہم اپنی عبادتوں کو اور اپنے اعمال کو اسلامی عبادات، اسلامی اعمال بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے پر اپنے معاملات کو ہم اسلام میں ڈھال سکتے ہیں، اسلامی تعلیمات کے ماتحت ان کو لے کے چل سکتے ہیں، ہماری معاشرت کو اسلامی طریقے پر ہم ڈھال سکتے ہیں، اس کے مطابق چلا سکتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی بھی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پریشانی ہے تو دو جگہ سے آتی ہے۔ ایک پریشانی آتی ہے باہر کے دشمن سے، ایک پریشانی آتی ہے اندر کے دشمن سے۔ باہر کے دشمن کا نام شیطان ہے اور اندر کے دشمن کا نام نفس ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو ہم کو اسلامی زندگی سے دور کرتے ہیں۔ ایک طرف شیطان اپنی پوری قوت لگاتا ہے اور بڑی کوشش کرتا ہے کہ وہ ہم کو اسلامی جگہ سے ہٹا دے، اسلامی عقیدوں سے ہٹا دے، غلط نظریات ہمارے جما دے، ہمارے اعمال کو اسلامی طریقے سے ہٹا دے، بدعات کے زد میں ان کو لے آئے، خرافات میں مبتلا کر دے، اسی طریقے پر ہماری معاشرت کو غلط طریقے پر ڈھال دے۔ اس طرف شیطان کی طرف سے ایک حملہ ہوتا ہے اور دوسرا حملہ ہمارے نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ نفس دیکھتا ہے جس کے اندر آسانی ہو، جس کے اندر ذرا دل کو لگنے والی چیزیں ہو اس کو لے لیا جائے، جو نفس کے خلاف ہو، نفس اس کو نہ مانتا ہو، نفس وہاں پٹی بڑھاتا ہے کہ یہ مشکل ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ حلال و حرام کی تمیز کا مسئلہ آئے گا، اندر سے نفس کہے گا حلال و حرام کے مسئلے میں کہاں پھنسے ہو؟ اگر حلال و حرام کے مسئلے کو لیتے ہو تو تم کو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، تمہاری جائیداد ختم کرنی پڑے گی، تمہارے نفع میں کمی واقع ہو جائے گی، تمہاری دکانداری میں کمی واقع ہو جائے گی، تمہاری آمدنیوں میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس لیے کہاں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ جب مریں گے تو دیکھ لیا جائے گا، اب تو زندگی کا زمانہ ہے، اس میں کرتے رہو جو کرنا ہے۔ یہ نظریہ بہت سارے لوگوں کے اندر عام ہو گیا۔ انہوں نے کبھی حلال و حرام کے مسئلے کہاں اٹھائے ہوئے ہو؟ بھائیو، ہمیں اور آپ کو ضرور اس دنیا سے جانا ہے، آخرت قائم ہونی ہے، سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، پکا نظریہ ہے، اس کے اندر کوئی قصور کوئی فتور نہیں۔ اس عقیدے کے مطابق ہم کو اور آپ کو سوچنا سمجھنا اور فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے یہاں اسلامی زندگی اختیار نہ کی اور حلال و حرام کی تمیز نہ کی، دوسرے مسائل کے اندر اچھے اور برے کا فرق نہ کیا، اللہ کے نبی کے اسوے کو ہم نے اپنی زندگیوں میں جاری نہیں کیا، نافذ نہیں کیا، شریعت کو نافذ نہیں کیا، تو پھر مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جا کر ہم کیا جواب دیں گے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی کے نقشے کو اس وقت ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ تحفظ شریعت کے عنوان سے جو ابھی گزشتہ ایام میں جلسے کیے گئے اور 2 روزہ علماء کا ایک سیمینار بھی ہمارے جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم کے اندر ہوا، جس میں ماشاءاللہ تقریباً کرناٹک کے تمام اضلاع سے اور کرناٹک سے باہر کے بھی بہت سے علاقوں سے، تمل ناڈو کے علاقے سے، یہاں تک کہ مہاراشٹر تک کے علاقوں سے حضرات علماء اکرام کا ایک جمع غفیر جمع ہوا۔ ہمارا اندازہ پہلے یہ تھا کہ 1000 یا اس سے کچھ کم، یا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت اضافہ ہو جائے، 1000-1100 افراد جمع ہوگی۔ نظام بھی اسی حد تک کرنے کی کوشش کی گئی تھی
کھانے کا، پینے کا، رہائش کا اور دیگر چیزوں کا، لیکن اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس قدر کثیر تعداد حضرات علماء کی جو اس کے اندر شامل ہونے کی کوشش کرے گی، یہاں تک کہ بھائیوں 1000 کا ٹارگٹ بڑھتے 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 3500 علماء تک پہنچ گیا۔ یہ ہمارے کرناٹک کی سرزمین پر حضرات علماء کرام کا خالص اتنا بڑا اجتماع کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا۔ جگہ چھوٹی ہے لیکن اس کے باوجود دل بڑے کر دیے گئے۔ بعض لوگ ایسی ایسی جگہ سے ہم کو دل میں کوفت ہو رہی تھی، پریشانی ہو رہی تھی، سردی کے ایام ہے، پریشانی کا زمانہ ہے، لیکن اس کے باوجود ٹینٹ کے اندر سوئے ہوئے ہیں جہاں سخت سردی کی وجہ سے انسان کامتا جا رہا ہے، لیکن محض اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے اس کاج کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کو جو ہے دنیا میں عام کرنے کے لیے ان حضرات علماء کرام نے قربانیاں دی۔ حالانکہ جو ہے اپنے طور پر ہم نے انتظامات تو کیے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ انتظام جس قدر ہو سکتا تھا وہ تو ہم نے کیا تھا، لیکن جو ٹارگٹ آگے بڑھ گیا تو اس کا انتظام کیسے کیا جا سکتا تھا؟ لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے، حضرات علماء کرام کی دعائیں ہیں، حضرات اکابرین کی دعائیں ہیں کہ بڑے ہی اچھے طریقے پر یہ سارے کا سارا اجلاس 2 روز کے اندر ہوتا رہا۔ بڑے بڑے اکابر حضرات نے بڑے اونچے اونچے بیانات دیے، حضرات علماء کرام کو تربیت کرتے ہوئے مختلف موضوعات پر بہت ہی بصیرت افروز اور وزن انگیز تقریریں ہوئی، اور یہ سارے کا سارا مواد الحمدللہ کیسٹوں کے اندر بھی، سیڈیوں کے اندر بھی جمع کر دیا گیا ہے۔ وہ سیڈی آپ کو یہاں بھی ملے گی، باہر موجود ہے، وہاں کے بیانات بھی۔ اور اسی طریقے پر جو آخری اجلاس ہوا عیدگاہ قدوستان میں، اور پھر اس سے پہلے جو پہلا اجلاس ہوا، وہ سارے تمام اجلاسوں کی سیڈی موجود ہے۔ ایک ہی سیڈی کے اندر یہ سارے کے سارے بیانات موجود ہیں۔ میں کہنے جا رہا تھا کہ جو تحفظ شریعت کا اجلاس ہوا، اس اجلاس سے مقصود یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں نکھار پیدا کریں۔ ہمارے اکابرین میں یہی تلقین کہ ہم اپنی زندگیوں کو کھنگالیں، اپنی زندگیوں پر غور و فکر کریں، اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ ہمارے اندر جو فتور ہے، ہمارے اندر جو قصور ہے، شریعت کے خلاف ورزیاں ہیں اور شریعت کے خلاف نظریات ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم چھوڑیں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا عزیز احساس پیدا کریں، تو اس احساس کی وجہ سے اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنے میں انشاءاللہ آسانی پیدا ہوگی۔ بھائیوں، اس سلسلے میں ایک بات ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کے لیے کیا کریں اور کیسے کریں۔ صرف بیان سن لینے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ ہمیشہ بیان سنتے رہے ہیں، یہاں بھی ہمیشہ بیان ہوتا رہا ہے، الحمدللہ چپے چپے پر بیانات ہوتے رہتے ہیں، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بیان سننے والے بیان سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس کو انسنی کر دیتے ہیں، اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے اندر فکر پیدا ہو اور پھر عمل میں ہم لگ جائیں، اپنے آپ کو بنانے کے عمل کے اندر لگ کر کچھ محنت ہو، کچھ مجاہدہ ہو، اپنے نفس کی خلاف ورزی ہو، شیطان سے دور ہو، اللہ کے قریب ہو، اس کے لیے محنت مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتا ہے، جو ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے، ہم اس کے لیے راہیں کشادہ کر دیتے ہیں۔ اللہ راہیں کشادہ کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں تو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم کبھی اس سلسلے میں غور نہیں کرتے کہ بھائی ہم تبدیلی کیسے لائیں، اپنے ظاہر کو کیسے بنائیں، اپنے باطن کو کیسے بنائیں، اپنے اعمال کو کیسے بنائیں، اپنے اخلاق کو کیسے بنائیں، اپنی معاشرت میں کیسے اصلاح لائیں، گھریلو ماحول اچھا کیسے کر دیں، بیوی بچوں کے ساتھ میں اپنا ماحول اسلامی ماحول بن جائے، اس کے لیے ہم کیا تدبیریں کریں۔ بھائیوں، اس کے لیے قرآن نے اصول ضابطہ بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کیا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ میں رہنا اختیار کرو۔
جب سچوں کے ساتھ رہیں گے، سچوں کی بات سنیں گے، سچوں کا رخ دیکھیں گے، سچوں کا انداز اختیار کریں گے تو ہمارے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی. یہ اصول ہے، ایک ضابطہ ہے. بہرحال اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو پھر ہوگی اور آپ کو میں کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ ہمارے اندر تبدیلی لانے کے لیے ہم کن اصولوں پر چل کر اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آج ہم کو یہ عہد کرنا چاہیے، تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک خود انسان اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہیں کرتا، اس کا عہد نہیں کرتا، اللہ بھی اس کو نہیں بدلتے. اس لیے اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کرو، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی فکر کرو، اپنے بچوں میں تبدیلی لانے کی فکر کرو، اپنے گھروں میں تبدیلی لانے کی فکر کرو، اپنے ماحول کو اسلامی بنانے کی فکر کرو، اپنے اطراف و اکناف جوانی کو اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی فکر کرو، اپنے پڑوسیوں کی فکر کرو، اسی طرح اس کے بعد اپنے محلے کی فکر کرو. اس طریقے پر یہاں سے وہاں تک ایک فکروں کا تسلسل ہو جائے. فکر شروع ہو اپنی ذات سے، پھر چلے وہ اپنے بچوں کی طرف، اپنی بیوی کی طرف، اپنے بھائیوں کی طرف، اپنے رشتے داروں کی طرف، اپنے خاندان و کنبے والوں کی طرف، پھر آگے بڑھے پڑوسیوں کی طرف، پھر آگے بڑھے تو اور دوست و احباب کی طرف، پھر آگے بڑھے تو محلے والوں کی طرف. پھر بھائیوں یہ فکر چلتی رہے گی. اس فکر کے نتیجے میں انشاءاللہ تبدیلیاں واقع ہونی شروع ہو جائیں گی. کیا بھائی اس کے لیے عہد کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے یہ فکر ہے جس کے لیے تحفظ شریعت کا اجلاس منعقد کیا گیا. لیکن کچھ لوگ میسجوں کے ذریعے کچھ غلط پیغامات بھی عام کرتے جا رہے ہیں. لوگوں کو بہکانے کے لیے، اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے، اصل مقصد سے لوگوں کی توجہ کو ہٹانے کے لیے غلط میسجز اور الٹی سیدھی باتیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے دلوں کو، دماغوں کو خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آج صبح میں ایک میسج معلوم نہیں کس قسم کے، کس قماش کے لوگوں نے اس کو عام کیا ہے، میرے پاس بھی پہنچا ہے. اس میں لکھا ہے کہ امیر شریعت کو ہٹا کر نئے امیر شریعت کا انتخاب کیا گیا ہے. پھر اس میں میرا نام بھی درج کیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے میسجوں پر اپنی توجہ نہ رکھیں اور نہ ان کو پھیلائیں، بلکہ ان کی مذمت کریں. جو لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں وہ امت میں تفرقہ ڈالتے ہیں، وہ امت کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا مقصد کوئی اچھا مقصد نہیں ہوا کرتا. وہ اچھے مقصد سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے، نیک باتوں سے لوگوں کو توڑنے کے لیے، خدا سے، اللہ سے ان کو توڑنے کے لیے، شیطان سے جوڑنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. اس لیے میں اس قسم کے میسجوں سے برات کا کھلے طور پر آپ کے سامنے اظہار کرتا ہوں اور ان لوگوں کی مذمت کرتا ہوں جن لوگوں نے اس قسم کا میسج عام کیا ہے. وہ ہمارے نہیں ہیں بھائیوں، وہ شیطان کے پجاری ہیں جو اس قسم کے میسجوں کو عام کر رہے ہیں. امت میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، امت کو بانٹنے کے لیے، امت کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ ساری کے ساری باتیں دراصل شیطانی حرکتیں ہیں. اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے، ہمارے اکابرین کا طریقہ نہیں ہے، ہمارے اکابرین کا مزاج نہیں ہے، میرا بھی طریقہ نہیں ہے. میں نے کبھی اس قسم کی باتیں نہیں کی ہے. الحمدللہ یہاں ہر جو ہے برساں برس سے میں خطبہ دیتا آیا ہوں اور ہر وقت اس بات کی ہماری کوشش ہے کہ اصلاحی پیغام ہی پیش کیا جائے اور کوئی ایسی بات ہماری طرف سے نہ آئے جو انتشار کا باعث بنے. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کو معلوم نہیں کہاں سے یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ امت کے اندر ایک جو ہے انتشار پیدا کیا جائے، خامخواہ اختلاف پیدا کیا جائے. اس کے لیے راہیں ڈھونڈنے لگے اور جب تحفظ شریعت اجلاس کے سلسلے میں کارروائی کی جانے لگی وہیں سے کچھ لوگوں نے اختلاف شروع کیا اور معلوم نہیں کہاں سے کہاں تک بات پہنچائی گئی. یہاں تک کہ آج یہ پیغام آ رہا ہے جس کی نہ ہم کو خبر ہے، نہ ہمارے کسی ساتھیوں کو خبر ہے، نہ ہمارے متعلقین کو خبر ہے. اس طرح کی بات کو عوام میں لا کر انتشار پیدا کرنا مقصد ہے. میں آپ میں سے ہر ایک کو دعوت دیتا ہوں کہ میری اس مذمتی، میرے اس پیغام کے سلسلے میں مذمتی بیان کو آپ میں سے یہاں سے جانے کے بعد ہر آدمی دوسرے کو بتائے، ہر جگہ پر اس بات کو پھیلائے
طرح کی روش اختیار کرنے والوں کی یہاں سے مذمت کی گئی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جھوٹ کے پھیلا رہے ہیں تو ان کے اوپر تو ہمیں لعنت بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر لعنت ہو۔ اس لیے بھائیو بزرگوں، اس طرح کی چیزوں پر اپنی توجہ کو مرکوز کرنے کے بجائے اصل پیغام پر توجہ دیجیے، دین پر توجہ دیجیے، اپنی اصلاح کی فکر کیجیے، آخرت کی فکر کیجیے۔ آپ کو بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، سب کو بھی مرنا ہے، یہ مسائل پھیلانے والوں کو بھی مرنا ہے، ساری دنیا کو مر کے جانا ہے۔ آخرت میں جانے کے بعد ہر ایک کو اس کا حساب و کتاب بھی لینا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَتَقُولُونَ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ اگرچہ خاص ایک سلسلے میں آیت نازل ہوئی، لیکن اس میں الفاظ بالکل اللہ نے عام رکھے۔ ہر ایسے موقع کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہو جس کا تم کو علم نہیں، اور پھر اس جھوٹی بات کو تم ہلکا و معمولی سمجھتے ہو۔ وہ عند اللہ عظیم، حالانکہ خدا کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بہت بڑے گناہ کو لوگوں نے معمولی سمجھ لیا، اور اس طرح کی چیزوں سے امت میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ میری بھی، آپ کی بھی، تمام امت کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اصلی کام کو کرنے اور اس کو اپنا مقصد بنا کر آگے بڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔